اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ کے معنی ہیں صلاح قائم کرنا، یعنی نماز قائم کرنا۔ نماز یا پریئر یا صلاح جو ہے یہ ڈفرینٹ ریلیجنس میں ڈفرینٹ طریقے سے پرفارم کی جاتی ہے۔ کرسچینٹی میں چرچ جایا جاتا ہے، ہندوازم میں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، اسی طرح باقی ریلیجنس میں بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان کے ریلیجن میں نماز قائم کرنے کے لیے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے قیام کرنا، جس میں مسلمان جو ہے وہ ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، آیت پڑھتا ہے، اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اور پھر سجود یعنی سجدے میں جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاک ہے اللہ، بہت اعلیٰ ہے۔ نماز صرف فزیکلی نہیں ہوتی بلکہ اسپرچولی بھی ہوتی ہے۔ فزیکلی ایکشنز میں تو پڑھ لی جاتی ہے، لیکن کیا اس کا اثر ہمیں اسپرچولی بھی اس کا کوئی رول پلے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا وہ واقعی ہماری زندگی پہ اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ یہ سب ہم آج انشاءاللہ جانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ اور قرآن میں اپروکسیمیٹلی 67 آیات آئے ہیں جس میں اقیم الصلاح کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو اس پہ سختی کرو۔ مسلمان اور مومن کی نماز میں کیا فرق ہے، اور مومن اور منافق کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جو ہے وہ اس کو ایز اے ڈیوٹی لیتا ہے کہ 5 وقت کی میری نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ مجھ پہ فرض کر دی گئی ہے۔ مومن نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ سکے، وہ نماز کے تھرو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ سکے، ان پہ پونڈر کر سکے، اپنی اصلاح کر سکے اور اس کو اسٹیبلش کر سکے اپنے دنیا کے کاموں میں، اپنے دین کے کاموں میں۔ اور منافق کی جو نماز ہوتی ہے وہ صرف دکھاوے کی ہوتی ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، سست اور کاہلی سے پرفارم کرتا ہے اپنی نماز کو، اور اس کے دل میں وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ نماز کی 3 سٹیپس کیا ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے 3 سٹیپس کیا ہیں۔ نمبر 1 جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ نماز میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ ثنا ہو، وہ سورہ فاتحہ ہو، یا کوئی بھی آیت، سورہ اخلاص، سورہ عصر، کوئی بھی پڑھی جاتی ہے، اس پہ پونڈر کرنا، اس پہ کنسنٹریٹ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور اس سے نصیحت اور اصلاح حاصل کرنا، یعنی نصیحت لینا اور اپنی اصلاح کرنا۔ سٹیپ نمبر 2 جس میں ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آمین کرنے کے بعد جو بھی دعا کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، اس پہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر وہ ہے زانی کے بارے میں ہے، شرابی کے آیت ہے،
یا وہ جھوٹے کی ہے، وہ نافرمان کی ہے، وہ کسی کی بھی ہے، وہ پھر ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے، کیونکہ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں رکوع میں تو ہم سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں کہ جی میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ اس میں مجھے اس کا حکم ہے، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں گا. اور جب ہم سجود میں چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسیپٹ کر چکا، اور اب یہ اس پہ فرض بن جاتا ہے کہ اس نے وہ کام کرنا ہے. صرف اور صرف رکوع سجدے میں سر جھکانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اعمال کی درستگی بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے جو ہم اللہ رب العزت سے نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. اور نمبر 3 ہے پریکٹیکل اسٹیبلشمنٹ، یعنی کمٹمنٹ پلس امپلیمنٹیشن از کالڈ اقیم الصلاح. اللہ تعالیٰ سے کمٹ کیا، اپنی اصلاح کی، اور اس کی امپلیمنٹیشن اپنی زندگی میں کی. جس طرح ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ سے میسج ریسیو ہم کرتے ہیں، یہ 2 وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا، ان باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو میسج ہم ریسیو کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرنے کے بعد اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا. اب ہم چلتے ہیں کہ نماز کعبے کی طرف کیوں پڑھتے ہیں. ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا رواج ہے کہ ان کے کافی زیادہ بت ہیں، وہ ان کو پوچھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، وہ 1 وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. چرچ میں جاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ان سے مانگتے ہیں، وہ 1 وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہمیں اس کا جواب مل رہا ہے، تو یہ 2 وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اب کعبے کی طرف کیوں رجوع کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے؟ کعبہ ہی کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب ہمیں اللہ رب العزت سورہ ال-عمران کی ورس نمبر 96 میں کہہ دیتے ہیں کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت. یعنی پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری مین کائنڈ کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ برکت والی، ایمان والی ہے. اور اللہ نے اس گھر کو مقرر کر دیا، یعنی کعبے والے گھر کو مقرر کر دیا. جب ہم مدینہ میں، مکہ میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ ہر ریس کا بندہ دیکھتے ہیں، ہر نسل کا، ہر کلچر کا، ہر کلر کا بندہ دیکھتے ہیں. تو اس سے ہم وہاں سب یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. تو پہلی ریزن یونٹی ہے، یونٹی آف دا مین کائنڈ. ہم سب وہاں پہ یونائٹڈ ہے، کالا، گورا، موٹا، پتلا، کسی اور ریس کا، انڈین، پاکستانی، امریکن، کوئی بھی ہو، آئرش، وہ سب وہاں یونائٹڈ ہیں. وہ سب وہاں پہ ایک امت ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی ریزن. دوسری، اس کی کنٹینیوشن میں سورہ آل عمران کی ہی ورس نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا. مبارک گھر کون سا ہے؟ کعبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، بنیاد جو ہے انہوں نے رکھی تھی اللہ کے حکم سے. اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کے مقرور رکھے وہ اس کا حج کرے. یعنی ان لوگوں پہ فرض ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں حج کرنے، تو ان کا فرض ہے کہ وہ حج کریں. تو یہاں پہ حج کا حکم بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کر سکتے ہیں. اور جو اس کی حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. تو
تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، امن کا گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ وہاں پہ آپ، ہمیں حکم ہو گیا نماز کا، اس طرف رخ کرنے کا. اسی طریقے کی دوسری ریزن کیا ہے کہ ہم کعبے کی طرف پڑھتے ہیں، وہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 150 ہے. سورہ بقرہ کی ورس نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو. یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ لوگ تم پر کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں. یعنی تم امریکہ میں ہو، تم اپنے گھر میں ہو، تم چائنا میں ہو، تم مسجد میں ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، ایون کہ تم اگر سڑک پہ بھی ہو، تو تم میرے گھر کی طرف، یعنی اس کو قبلہ رخ بناؤ، اس کو قبلہ بنا کے تو اس رخ میں نماز ادا کر لیا کرو، تاکہ تم پہ کسی قسم کا الزام نہ لگایا جائے. یعنی اگر تم سے کوئی نان مسلم پوچھے کہ تم کیوں اس طرف منہ رخ کر کے پڑھے، تو تم اس کو بتا سکو کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے ان آیتوں میں مجھے بتا دیا کہ تم نے جہاں کہیں بھی ہوگے اس رخ میں تم نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. مگر ان میں سے جو ظالم ہے وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو. تو ہمیں سب سے پہلے اپنا پتہ چل گیا کعبے کے بارے میں. اس کے بعد ہم جانیں گے کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے، نماز ہمیں کن کاموں سے روکتی ہے اور کن چیزوں کا حکم دیتی ہے. تو اس کی امپورٹنس جاننے کے لیے سورہ عنکبوت 29 کی ورس نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید جو آپ پہ نازل کی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ ہمیں اپنا آنسر مل گیا کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے، نماز کی امپورٹنس کیا ہے. نماز ہمیں کتنی برائیوں سے، جو کہ ہم آنکھوں سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، پاؤں سے کرتے ہیں، ان سے روکتی ہے. کیونکہ جب آپ نماز قائم کرنا شروع کرتے ہو، پڑھنا نہیں، قائم کرنا شروع کرتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، تو آٹومیٹکلی بہت سے راستے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بہت سی چیزوں کا، اچھائی برائی کا فرق پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں جو آپ کو پسند ہوا کرتی تھیں، وہ ناپسند، اگر آپ کو وہ نہیں اچھی تو وہ آپ کو ناپسند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکنا شروع کر دیتا ہے بے حیائی سے، آپ کو اللہ تعالیٰ بری باتوں سے روکنا شروع کر دیتا ہے جب آپ اس کے قریب آنا شروع کرتے ہو نماز کے تھرو. اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کرو، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی واقف ہے، کیونکہ اللہ ہی دلوں کو بنانے والا ہے اور تمہیں بھی بنانے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہم نیکسٹ اب اس میں جاتے ہیں، 2 رولز ٹو کمیونیکیٹ ود اللہ. ہم قرآن میں ہم جب یہ پڑھتے ہیں، صلاح پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا رولز بتائے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کریں. سورہ نساء 4 کی ورس نمبر 43، مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ آنا. اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز کا سمجھ کے پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم خالی پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر رہے ہیں، تو وہ کیسی کمیونیکیشن ہوگی؟ وہ تو 1 وے کمیونیکیشن ہو جائے گی، اور اس میں تو اثر بھی نہیں ہوگا.
جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. تو یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں نشے کی حالت میں بھی ہو تو بھی قریب نہ ہو. اور اس میں جو سکارا کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ نشے کا، یا جب آپ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے تو تب آپ مت نماز کے قریب آئیں جب تک آپ کو سمجھ نہ آنا شروع ہو جائے کہ آپ بول کیا رہے ہو، آپ خود منہ سے کیا بول رہے ہو، آپ کو وہ سمجھ نہ آنا شروع ہو جائے تب تک نماز کے پاس نہ جاؤ. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی سمجھ آ گئی کہ کمیونیکیشن ود اللہ کے کیا رول ہے. نمبر 1 تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ تعلق قائم کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. رول نمبر 2 سورہ فرقان 25 کی ورس نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو آیت سمجھائی جاتی ہے تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اندھے نہیں ہو جاتے، وہ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ پونڈر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تب تک ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن ہی نہیں ہمارا بن پائے گا. رول نمبر 3 حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. اب یہ وضو کیا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ وضو کا طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، اور اس کو پرفارم کرنے کا طریقہ جو ہے یہ سورہ المائدہ 5 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا. مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو. اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لیا کرو. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. یعنی وضو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دکھا دیا کہ کس طرح کرنا ہے. پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کر لیا کرو، سفر میں ہو تو کس طرح آپ نے وضو کرنا ہے. اب وضو کرتے وقت ہم نے کچھ نیتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. وضو صرف ہاتھ پاؤں کا نہیں ہوتا، منہ کا نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھوں سے جو گناہ کیے گئے ہوتے ہیں، پاؤں سے جو گناہ کیے گئے ہوتے ہیں، دماغ میں جو گناہ سوچے ہوتے ہیں، منہ سے جو بولے ہوتے ہیں، ان کی ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے گناہ مٹتے جائیں اور آپ کے وضو اتنا ہی پیور ہوتا جائے. پیوریفیکیشن بہت ضروری ہے انسان کی، مسلمان کی. اور پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے آگے حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں، تو میرے وضو میں کتنی پیورٹی ہونی چاہیے، کتنی اچھا وضو کر کے جانا ہے، کتنے اچھے طریقے سے مجھے وضو کرنا ہے، اور اپنے دل کو اپنے دماغ کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے تاکہ میں قیام رکوع سجدہ اچھے طریقے سے کر سکوں اور نماز صحیح طریقے سے قائم کر سکوں. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کیونکہ ہماری کنسنٹریشن سامنے ہوتی ہے، مطلب سجدے کی جانب ہوتی ہے، سجدے کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم یہ سوچ لیا کرو جب تم کھڑے ہوتے ہو یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے یا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اس نیت سے وہاں پہ کھڑے ہوا کرو اور نماز کی تیاری کیا کرو. تو ہمیں اپنے دماغ کو پورے طریقے سے اللہ کی جانب جتنا کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا سوچ کے اور ان آیتوں کا سمجھ کے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا صفات بیان ہیں، اور وہ ایک مکمل دعا ہے جو کہ نبیوں نے بھی کی
جو اسلام سے پہلے بھی تھی، جو صحابیوں نے بھی کی، باقی ریلیجنز سے فرق ہے یہ، اس میں ٹو وے کمیونیکیشن آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں اور آمین کہنے کے بعد ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس پہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری اسٹیبلش ہو جاتی ہے نماز۔ تو رکوع کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہو، آپ ایگری کرتے ہو، آپ سرنڈر کرتے ہو۔ اگر رکوع سے پہلے اگر آپ نشہ کرتے ہو تو نشے کی کوئی وہ ہے، آیت ہے، یا زنا کی کوئی آیت ہے، نافرمانی کی ہے، جھوٹ کی، غیبت کی ہے، کسی چیز کی بھی آپ آیت کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ رہے ہو، اس پہ غور و فکر کر رہے ہو، تو آپ سرنڈر کرتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ میں سرنڈر کرتا ہوں کہ ہاں میں نے یہ کیا، اور آپ رکوع میں جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہو، اور پھر جب آپ سجدے کی طرف جاتے ہو تو آپ کہتے ہو پاک ہے تو سب سے اعلیٰ، یعنی آپ نے سرنڈر مکمل طریقے سے کر کے اب آپ نے ایگری کر لیا کہ ہاں جی اب میں اس پہ چلوں گا، اب میں اسی راستے پہ چلوں گا اور آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کروں گا۔ اور تھرڈ ہو جاتی ہے جب ہم اس کو اپنی ریئل لائف میں اسٹیبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طریقے سے اگر کوئی آپ کے پاس، جیسا نماز کے اوقات ہیں، نماز کے 5 اوقات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اسی طریقے سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اب میں اس کو لنک کروں گی اس کے ساتھ کہ نماز کے جیسا اوقات ہیں، اسی طرح جو ہم نے صلاح پڑھ لی ہے اس کے بعد بھی ہمارے کچھ اوقات ہوتے ہیں جن اوقات میں ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم نے جو رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں، سرنڈر کیا تھا، اس پہ عمل ہم نے کب کرنا ہے۔ تو سورہ نساء 4 کی آیت نمبر 103، سورہ نساء 4 کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جو نماز کے اوقات ہیں فرسٹ ٹائم ہم اپنی نماز پڑھ لیں، جو بھی ان کے اوقات ہیں، یعنی نماز کا حکم دے دیا گیا کہ پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے وہ بھی حکم ہمیں دے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب ہم صلاح میں، نماز میں، یعنی جب پڑھتے ہیں اور ہم ایکسیپٹ اب ہم نے کر لی ہے، تو آپ کے سامنے اگر کوئی غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، یا کوئی بھی آتا ہے مدد کرنے والا، تو آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ استطاعت رکھ رہے ہو اس ٹائم پہ تو آپ کر دو، یہ نہیں کہ آپ ویٹ کرو میں تب کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، جو بھی ہے۔ یعنی اگر میں اگر آپ نے جھوٹ کا بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں برائیاں نہیں کروں گا، میں جو بھی چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو اس پہ پھر ورک کرنا شروع کر دو، یہ نہیں کہ اس کا ویٹ کرو کہ اب میں کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، نہیں۔ اسی طریقے سے حج 22 میں ورس نمبر 77، یہ اس کی کنٹینیوشن میں ہی یہ بات ہو رہی ہے، مومنوں رکوع کرتے اور سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ویلیو آف صلاح وداؤٹ امپلیمنٹیشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ، بغیر عمل کے صلاح کیسی ہوتی ہے، بغیر عمل کے نماز کیسی ہوتی ہے، جس میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، جس میں صرف پڑھ دی جاتی ہے ایز اے ڈیوٹی۔ تو اس کی یہ ہے سورہ 4 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 پلس 143، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منافقوں کا بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ انہی کو دھوکہ
میں ڈالے ہوئے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کو اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، یعنی یہ بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سست اور کاہل ہوتے ہیں، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ادروائز ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا غور و فکر اللہ تعالیٰ کے، وہ اس پہ سننا سمجھنا نہیں ہوتا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، یعنی نہ اللہ کی طرف ہوتے ہیں، نہ دین نہ دنیا کسی کی طرف نہیں ہوتے، ڈبل سٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ تو یہ ان کی بتا دی ہیں جو منافقوں کی ہے۔ اسی کی کنٹینیوشن میں بھی بتا دی ہے، سورہ ماعون ہے 107، اس کی آیت 1 to 7، یعنی مکمل جو یہ ہے سورہ ماعون، اس میں بتا دیا منافقوں کے بارے میں کہ وہ اور کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، وہ فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے اور نہ ہی ترغیب کرتے ہیں، وہ نمازیوں کی خرابی ہے۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں وقتی استعمال کے لیے نہیں دیتے، یعنی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی دین کو جھٹلاتے ہیں، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ ترغیب دیتا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، یعنی ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی صلاح کرتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہوتے اس میں۔ اور اب ہم انبیاء کرام یا جو نیک لوگ ہیں ان کی نمازوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ان کے اوپر اللہ کے کیا انعامات ہیں اور وہ کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا سورہ مریم 19 کی ورس نمبر 58 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی۔ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے، یعنی اس میں بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جس میں ہم بھی آتے ہیں ان کا ذکر ہے، جو اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اور ان پہ اللہ کی طرف سے بہت بے تحاشا انعامات ہیں، جو سجدے میں گر پڑتے ہیں، رکوع اور سجدے میں گر پڑتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، ان پہ پونڈر کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس میں سارے انبیاء کرام، صحابیات، صحابی جتنے بھی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو کشتی میں سوار لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پہ پونڈر کرتے ہیں اور اپنی پریئرز کو پراپر طریقے سے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ پھر اس کی کنٹینیوٹی میں فرمایا کہ پھر ان کے بعد، یعنی نبیوں صحابیوں کے بعد، چند ناخلق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ یعنی نبیوں کے بعد بہت سے لوگوں نے، آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، یعنی اپنی خواہشوں کے پیچھے، اپنے نفسوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، تو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ہے۔ اور اسی کی کنٹینیوٹی میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، یعنی توبہ کی گنجائش ہم لوگوں کے لیے ہے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کے لیے توبہ کی گنجائش رہتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ہاں،
جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کیا، تو ان کے لیے نیک عمل ہے، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ آخری حدیث جو میں پڑھنا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں ان کا اجر 70 گنا زیادہ ہوتا ہے اس کے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن جب بعد جماعت پڑھی جائے تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب اور 70 گنا زیادہ وہ افضل ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان اکیلا پڑھتا ہے تو وہ اکیلے مطلب کمرے میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہو یا کسی کے ساتھ بعد جماعت پڑھتے ہو تو وہ زیادہ لوگ جب ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کے ایمان جو سمجھتے ہیں، پونڈر کرتے ہیں، صلاح قائم کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ مزید آگے پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو، تو اس کی نسبت سے پھر جو اجر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔